النبی. محترم المقام واجب الاحترام پرنسپل صاحب و دیگر اساتذہ کرام، دور دور سے آئے ہوئے مہمانان حضرات اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے ماہ ربیع الاول. الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضرات، ماہ ربیع الاول شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے. علماء اسلام نے تحریر فرمایا ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے بلند ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس مہینے کی شان سے کم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک یا ماہ رمضان کے مہینے میں پیدا نہ ہوئے. اس کی حکمت یہ تھی لوگ یہ نہ سمجھے اس دن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف حاصل ہوا. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حق است کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متشرف زمان نیست بلکہ زمان متشرف اوست و ہمیں است. حکمت در آدمی وقوع ولادت شریف مشہور بکرامت و برکت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اساسا زمانی ضرورت نہ بلکہ زمان اسا ضرورت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سفید بادل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانپ کر میری آنکھوں سے اوجل کر دیا اور کہنے والا کہہ رہا تھا، طرفوا به مشارق الارض ومغاربها وادخلوا البحار لیعرفوا باسمه ونعته وصورته. کہنے والا کہہ رہا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب اور مشرق دکھایا جائے اور سمندروں کی سیر کر دیا جائے اور ان کی نعت پڑھی جائے اور ان کی صورت پوری کائنات کو دکھائی جائے. پھر وہ بادل چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور پانی کے قطرے گر رہے تھے اور کہنے والا کہہ رہا تھا، بخ بخ قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الدنیا کلها لم یبق خلق من اہلہ. اور جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوا 14ویں چاند کی طرف چمک رہے تھے اور کستوری کی مشک آ رہی تھی. حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، شلس گوئچس کستوری ببرے، شلس گوئچس کستوری ببرے، دلیت گارہ کچی سیام، وچھت ابلیش تخ دستبرے، وچھت ابلیش تخ دستبرے، ادھو واتک لا مقام. رمضان المبارک کی شان اس مہینے کی شان سے کم ہے. وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم اترا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا اور ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لایا. اس میں قرآن آیا تو اس میں قرآن والا تشریف لایا. پیکرے در ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمینہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشکایا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اسم گرامی، مصطفیٰ مشتبہ بن کر آئے، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، کرم بن کر، خدا کا فیض اترا لامکہ سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی ادا بن کر، نشانے بے نشاں بن کر، رسول اللہ آئے حسن مطلق کی ادا بن کر، تیرے جلووں پہ قربانیت اور دل کر دیے روشن، کبھی بدرت تو جا بن کر، کبھی شمس الضحیٰ بن کر. ہماری حقیقی عید تو اسی ماہ میں ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کیا ہے. اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتا تو ایمان، قرآن، رمضان گھر سے کوئی چیز بھی ہمیں نہیں. یہ سب انہی کا صدقہ ہے. بلکہ اگر وہ پیدا نہ کیے جاتے ہم کیا، کائنات کا کوئی ذرہ بھی وجود میں نہ آتا.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر نوازا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ ہم نے تیرے دل کو متوقع پایا تو اس مقام سے نواز دیا۔ فَصُلْ مَا آتَيْنَاكَ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَتَعَلَى تَوْحِيدٍ وَحُبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ کو دیا گیا اس پر شکر کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد کی محبت پر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا إياك۔ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت، دوزخ، قرآن کسی کو پیدا نہ کرتا، نہ فرشتوں کو، نہ جنوں کو، نہ نبیوں کو، اور اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ آپ غور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں عطا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہم اپنے جسم کو ہی دیکھیں، آنکھ، کان، بازو، ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات ان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں مفت عطا کی ہیں، اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر یہ نہیں کہا، اے انسان میں نے تجھے یہ نعمتیں دے کر تجھے بڑا احسان کیا ہے، یعنی نعمتیں تو دی ہیں مگر احسان نہیں جتلایا۔ اور جب کائنات نے اپنا پیارا محبوب بھیجا تو ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ انہیں بڑی عظمت والا رسول بھیجا، اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفیس ترین اور بہترین جماعت سے آئے۔ تمام دنیا میں عرب افضل، عرب میں قریش افضل، قریش میں بنو ہاشم افضل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ وہ جس مہینے میں تشریف لائے وہ تمام مہینوں سے افضل، جو دین لائے وہ تمام دینوں سے افضل، جو کتاب لائے وہ تمام کتابوں سے افضل، ان کے صحابہ تمام کائنات سے افضل، ان کی امت تمام امتوں سے افضل، ان کا قانون قانون الہی، ان کا کلام کلام الہی، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، ان کی بیعت خدا کی بیعت۔ نعرہ رسالت، عید میلاد النبی۔ ان کی بیعت خدا کی بیعت، ان کا گھر خدا کا گھر۔ سبحان اللہ، ما اجملک، ما احسنک، ما اکملک۔ کتنے میرے علی، کتنے تیری سنا، گستاخ اکھے کتنے جا انڈیا۔ اج فکر میں ترا دے وے دیری کہ وہ دلڑی اداس گنیری، لو لو وچ شوق چنگیری، اج نینا نے لایا کیوں جڑیا، اس صورت نو میں جانا جانان کی جان جہاں اکھا، سچ اکھا دے رب دی شان اکھا، جس شان دے شانہ سب نبیہ، جس شان دے شانہ سب نبیہ۔ ایک بار سارے کہہ دو بڑے زور شور سے سبحان اللہ۔ یہ حقیقت ہے کہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے اور بے چین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ حشر کو بھی جو مشکل مقام ہوگا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اگر ہم نے آپ کو حشر میں تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مقام ہوں گے جہاں میں مل سکوں گا، جہاں میری امت کے عمل تولے جا رہے ہوں گے۔ میں سامنے ہوں گا، اگر کسی امتی کا عمل کم ہو جائے تو اس کی کمی کو پورا کر دوں گا۔ صحابی نے عرض کیا، آقا اگر ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر ہوگا، امت پیاسی ہوگی میں اور میں آب کوثر کی جان پلاتا رہوں گا۔ جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرضہ سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمشگار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، وعظ لکھا ہوا ہے قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوار
آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ استفا ہے میرا مصطفیٰ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بکر گزاری سر نیم تے پیرنٹ تے ماج بھی یتن چھ وار تھیو کام توئی یمس بچی گئی چھن ناٹے جوک 5 منٹن 4 منٹن کھڑا گژھن. یہ 10 منٹ کا 20 منٹ کا 25 منٹ کا ٹاپک ہے. یہ زن یمس بچی چھ یہ بول کیا رہی ہے. اتمن جو فارسی تی یوان، عربی تی یوان، اردو تی یوان، پنجابی تی یوان، انگلش تی یوان اندس ات ونس من ٹاپکس من. اور ام سندس ساروی زبانن ہن مقصد چھ ونن شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وار تھیو کان تو سماعت کریو ام سندی ٹاپک. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پل صراط پر کھڑا ہوں گا، جبریل کے پار پیچھے ہوں گے اور میں دعا کرتا رہوں گا ربی سلم امتی، اے میرے رب میری امتی کو سلامتی سے گزارنا. کوئی اپنے اولاد پر حریص ہوتا ہے، کوئی دولت دنیا کا حریص ہوتا ہے، کوئی اپنے آرام کا حریص ہوتا ہے، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے ہی حریص تھے. انہیں جتنا پیار اپنی امت سے تھا اور کسی چیز سے نہ تھا. چہرہ ہے کہ انوار تو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، یہ سو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، آبرو ہے کہ کوسے نشب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خود و کھال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، بلکہ ہے کہ الفاظ رکھے لوح قلم ہے، باتیں ہے کہ توبہ کی چٹکتے ہوئی کلیا، اتبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، یہ رات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ داد یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابر لب دندار پیغمبر، حرف بسنا کھانے کھاما بسریرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی. مدرسہ حنفیہ نور العلوم زندہ آباد، مدرسہ حنفیہ نور العلوم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں. کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خور ہے تیرا. تو نے ہی سکھائی ہے تمیز و منو یزدہ، انسان کی گردن پہ صداق بار ہے تیرا. کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ. کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ. کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بچی چھے ایسی ناگنار پیٹھن انسان والد تے آئی